دوسری طرف پھر عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی باتیں ہیں، کچھ معتبر زبانوں سے پھر ہم نے سنی ہے، تو کیا پس پردہ ایسی کوئی کوشش جاری ہے یا پھر یہ ایک ہوا کا جھونکا تھا جو گزر چکا؟ اچھا دیکھیے، میرے خیال میں یہ کوئی پہلی دفعہ بات نہیں ہوئی ہے اور نہ اس پہ کوئی سیریس اتنا کوئی ایفرٹ ہوا ہے، اور خاص طور پہ مطلب ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی جانب سے سب سے پہلے یہ پروپوزل جو ہے وہ عاصمہ شیرازی صاحبہ کے شو کے اندر جو ہے وہ کہا گیا تھا، لیکن نہ تو میرے خیال میں اسے پی ٹی آئی نے اتنا سیریسلی لیا، اور نہ میرے خیال میں جو سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں انہوں نے بھی اتنا سیریسلی نہیں لیا، کیونکہ ان دا اسکیم آف تھنگز ہم بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی سیج جو ہے وہ کتنی کو زیادہ ہے۔ آپ اسے ٹاک شوز کی زینت بنا کے 15 منٹ 20 منٹ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ پاور سینٹرز کہاں پہ ہیں، پاور سینٹرز کی جانب سے اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ اناؤنس نہیں کریں گے، ون فائن ڈے آپ کو جو ہے وہ 4 گاڑیاں جو ہیں وہ ڈیالہ جیل سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور آرام سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو بنی گالہ جاتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ تو کوئی سیریس ایفرٹ تو میرے خیال میں اس میں ہے نہیں، کیونکہ اگر کوئی سیریس ایفرٹ ہوتی بھی تو ابھی جو اتنی دیر ہو چکی ہے، عمران خان صاحب بہت پہلے جو ہے وہ آپ کو اپنی ایکسرسائزز جو ہے وہ بنی گالہ کے ہی گراؤنڈ کے اندر کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جس طرح ماضی میں وہ کیا کرتے تھے۔ سو آئی ول ناٹ ٹیک دس ویری سیریسلی۔ میرا خیال میں اگر یہ کبھی ہوا تو آپ کو اس کا جو اناؤنسمنٹ روٹ ہے وہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نہیں ہوں گے، آپ کو ون فائن ڈے آٹومیٹکلی چینلز کے اوپر لال ڈبے چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے کہ جناب سور علی خان صاحب، کے پی میں جو اس وقت کابینہ تشکیل دی گئی ہے اور اس کابینہ کے حوالے سے جو تاخیر منظر عام پہ آئی ہے، اس سے آپ تمام امور کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ کس حد تک متاثر ہوئے؟ دیکھیے، میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کل رات کو جو 10 رکنی کابینہ کا اعلان کیا گیا، اور اس کے علاوہ 3 جو دیگر افراد معاون خصوصی وغیرہ جو اناؤنس کیے گئے، اس میں سے کئی چہرے تو ایکچولی پچھلی کابینہ سے ہی اٹھا کے لائے گئے ہیں، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ 2 تو وزراء ایسے ہیں جنہوں نے گنڈا پور صاحب کے دور حکومت کے اندر جو ہے ریزائن کر دیا تھا، اور اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناب ان کی پرفارمنس بڑی خراب ہے، اور اس وجہ سے گنڈا پور صاحب نے بہتر سمجھا ہے کہ اس ٹیم کو تبدیل کیا جائے۔ ان دونوں وزراء کی جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر واپسی ہو گئی ہے، تو یا تو پھر جب گنڈا پور صاحب نے ان کو ہٹایا تھا تو وہ یا تب غلط تھے، یا آج اگر سہیل آفریدی صاحب نے ان کو اپنی کیبنٹ میں شامل کیا ہے تو پھر وہ آج غلط ہیں۔ ہمیں اس بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ سو میرا خیال میں سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہو از گوئنگ ٹو بلنک فرسٹ، پہلے پلک کون جھپکتا ہے، میرے خیال میں وہ یہ گیم کھیل رہے تھے پچھلے 1.5-2 ہفتے سے کہ جناب میں نہیں اناؤنس کروں گا اپنی کیبنٹ، اور میری آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں۔ الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پڑے، آپ کو اناؤنس کرنا ہی پڑا، کیونکہ باتیں یہاں پہ یہ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ خیبر پختونخوا میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ حکومت ہے ہی نہیں، وزیر اعلیٰ کا منتخب ہو جانا حکومت بنانا نہیں ہوتا، کیبنٹ کا ہونا ایکچولی بہت ضروری ہے، اور اگر وہ یہ نہ کرتے تو باتیں کی جا رہی تھی قانونی ماہرین کی جانب سے کہ اس کے خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی قانونی ایکشن بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یا وہاں پہ اگر کوئی پٹیشن فائل ہوگی تو کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب نے جو کام 1.5-2 ہفتے کے بعد کیا ہے وہ یہ سارا کچھ پہلے بھی کر سکتے تھے، پہلے سے ہی یہ کیبنٹ وغیرہ بنا دیتے تاکہ خیبر پختونخوا کے معاملات جو ہے وہ آگے چلتے جائیں۔ لیکن آج وزیر اعظم شہباز شریف آج چترال کے اندر وہاں پہ ایک سرمنی کے اندر موجود تھے شام کو، تو وہاں پہ انہوں نے پھر بڑا ایک اچھا جسچر انہوں نے شو کیا کہ میں نے وزیر اعلیٰ کو فون کیا تھا اور میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم صوبے کی خوشحالی کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے ہم مل کے آگے چلیں گے، ترقی کے لیے ہم آگے چلیں گے۔ تو اسلام آباد کی طرف سے اچھے جسچرز تو آ رہے ہیں، لیکن ایک وہ دیٹ ون پرٹیکولر جسچر جو عمران خان صاحب سے ملاقات کا ہے، میرے خیال میں اسے بھی جو ہے وہ اسلام آباد کو دیکھنا چاہیے کہ اسے کمپلیٹ کیا جائے تاکہ کوئی رنجشیں آپس میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ 2 بھینسوں کی لڑائی میں نقصان جو ہے وہ گھاس کا ہوتا ہے، تو یہاں پہ گھاس کا جو نام ہے وہ میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی عوام کو دوں گا، الٹیمیٹلی نقصان ان کا ہے، تو چاہے وزیر اعظم ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں، میرے خیال میں انہیں آپس میں اچھا چلے آپ یہ بتائیے، اگر خان سے سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوتی تو کیا بقول عظمیٰ خانم سہیل آفریدی کو مکمل اختیار دینے کا جو پیغام ہے یہ نئے اختیاراتی توازن کی نمائندگی کرتا ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ جو میسیجنگ کی بات ہے نا، یہ تو اٹ سیلف اتنی اس وقت وہ فوگی ہوئی ہے، گرے ایریا کے اندر ہے کہ میں پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ اب تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی ہے آپس میں۔ سلمان اکرم راجہ کی جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ، اور مشال یوسف زئی کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں تو تکرار چل رہی ہے کہ نہیں یہ میسج آیا تھا تو فلاں میسج نہیں آیا تھا، یہ نہیں کہا تھا وہ کہا تھا، ایک عجیب قسم کی مطلب آپس میں جو ہے وہ ایک کشمکش چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ سو یہ جو میسیجنگ ہے وہ جو اندر سے میسج آتا
آتا ہے اڈیالہ جیل سے وہ کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے, اس میں لوگوں کے میسنجرز کے اپنے ذاتی مفادات کتنے ہیں. مطلب اس وقت ان کی اپنی بہن کے اوپر بھی جو ہے بہت سے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ نہیں عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا لیکن ایکچولی آپ نے اپنی مرضی سے چیزوں کو بیچ میں ایڈ کر دیا. سو گورننس تو اس طرح نہیں ہو سکتی. سہیل آفریدی صاحب میرے خیال میں اگر تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ زور دیتے رہیں گے کہ جناب خیبر پختونخوا کا صوبہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہوگا جس طرح اندر سے عمران خان صاحب جو ہے وہ پیغامات بھجوائیں گے تو اس کے مطابق صوبہ چلے گا. بیسک چیزوں کے حوالے سے تو چلیں, ایک براڈر ایسپیکٹ میں تو ان کی انسٹرکشنز کو فالو کیا جا سکتا ہے, لیکن ڈے ٹو ڈے افیئر کے حوالے سے تو عمران خان صاحب کی میسیجنگ کے اوپر رلائے جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی. آپ کو خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر نئے مسائل آتے ہیں, اور اسپیشلی ہم ایک ایسے صوبے کی بات کر رہے ہیں جس میں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, افغان مہاجرین کا مسئلہ ہے, بارڈر کے اوپر ٹینشن ہے, اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں, آٹے کا مسئلہ ہے وہاں پہ آج کل. اچھا چلے یہ بتائیے کہ پھر سہیل اور علی امین گنڈاپور میں بنیادی فرق کیا ہے؟ گنڈاپور صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ دونوں گھروں کو خوش رکھنے کے چکر میں قربان ہو گئے, تو کیا افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی روش پہ ہوں گے, اور اگر اسی روش پہ ہوں گے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں گنڈاپور صاحب کے بارے میں جو ان کی ایک ویکنس کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ دونوں گھروں کو خوش کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے. اب میرے خیال میں ایک پولیٹیشین کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ اس سیٹ کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں, بی اٹ دا پرائم منسٹر بی اٹ دا چیف منسٹر, آپ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے تمام محکموں کے ساتھ, تمام اداروں کے ساتھ, اہم شخصیات کے ساتھ, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہے ایک ورکنگ ریلیشن بنانا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ کبھی کسی ایسی شخصیت کو لا کے بٹھائیں جو یہ کہے کہ جناب میں باقی سب کے ساتھ کام کروں گا, اس پرٹیکولر ادارے کے ساتھ میں کام نہیں کروں گا, نو میٹر واٹ ہیپنز. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح حکومتیں نہیں چلتی, پوری دنیا میں نہیں چلتی. یہ نہیں ہے کہ پاکستان یا خیبر پختونخوا اسپیسیفکلی جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ اس طرح ہو سکتا ہے باقی جگہوں پہ نہیں ہو سکتا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. سہیل آفریدی صاحب بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کسی معاملے کے اوپر جو ہے ورکنگ ریلیشن اپنا نہیں بناؤں گا اور ایوری تھنگ بھی آل رائٹ, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے ایشوز بتائے کہ کون کون سے ایشوز ہیں, اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بنانا پڑے گا, آپ کو کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں کور کمانڈر پشاور نے آلریڈی ایک وزٹ کر کے جو ہے وہ اپنی طرف سے اس کا آغاز کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آفریدی صاحب جو ہے اس چیز کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن میرا خیال میں گنڈاپور صاحب کی اسے ویکنس میں نہیں کہوں گا, رادر اس کو میں اسٹرینتھ کہوں گا کہ وہ دونوں سائڈز کو جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کرتے رہے, جو کہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ دونوں سائڈ جو ہیں اس وقت اس میں بہت بڑے گیپس آئے ہوئے ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب کے لیے بھی سچویشن از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری ایزی, اور ان کو اگر یہ بتائیے ان کے لیے سچویشن. دوسری طرف پھر عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی باتیں ہیں, کچھ معتبر زبانوں سے پھر ہم نے سنی ہے, تو کیا پس پردہ ایسی کوئی کوشش جاری ہے یا پھر یہ ایک ہوا کا جھونکا تھا جو گزر چکا؟ اچھا دیکھیے, میرے خیال میں یہ کوئی پہلی دفعہ بات نہیں ہوئی ہے, اور نہ اس پہ کوئی سیریس اتنا کوئی ایفرٹ ہوا ہے, اور خاص طور پہ مطلب ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی جانب سے سب سے پہلے یہ پروپوزل جو ہے وہ عاصمہ شیرازی صاحبہ کے شو کے اندر جو ہے وہ کہا گیا تھا, لیکن نہ تو میرے خیال میں اسے پی ٹی آئی نے اتنا سیریسلی لیا, اور نہ میرے خیال میں جو سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں انہوں نے بھی اتنا سیریسلی نہیں لیا, کیونکہ ان دا اسکیم آف تھنگز ہم بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی سیج جو ہے وہ کتنی کو زیادہ ہے. آپ اسے ٹاک شوز کی زینت بنا کے 15 منٹ 20 منٹ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ پاور سینٹرز کہاں پہ ہیں. پاور سینٹرز کی جانب سے اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ اناؤنس نہیں کریں گے. ون فائن ڈے آپ کو جو ہے وہ 4 گاڑیاں جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئیں گی, اور آرام سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو بنی گالہ جاتے ہوئے نظر آ جائیں گے.